ذرا سوچیں کہ کائنات کی سب سے طاقتور ہستی تک آپ کی ایک ڈائریکٹ پرائیویٹ لائن ہو، کوئی آپریٹر نہیں، کوئی بیچ میں نہیں، کوئی انتظار نہیں۔ جی ہاں، یہ اسلام کا سب سے بنیادی اور طاقتور تصور ہے، توحید۔ یہ صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ یہ ہر انسان کو اپنے بنانے والے سے سیدھا تعلق جوڑنے کا ایک کھلا دعوت نامہ ہے، ایک ایسی آزادی جس کی کوئی حد نہیں۔ چلیں آج اس شاندار تصور کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو ہماری آج کی ساری بات چیت کا جو مرکز ہے نا، وہ قرآن کی یہ آیت ہے جسے ہر مسلمان دن میں کم از کم 17 بار دہراتا ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک وعدہ ہے، اس ڈائریکٹ لائن کو روزانہ رینیو کرنے جیسا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایمان کی پوری عمارت کھڑی۔ اچھا، تو توحید کا مطلب صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ خدا ایک ہے۔ اس کا اصل مطلب ہے اپنی ساری امیدیں، اپنے سارے ڈر اور اپنا سارا بھروسہ ایک ہی جگہ پر فوکس کر دینا۔ یہ وہ آئیڈیا ہے جو انسان کو ہر دوسری مخلوق کی محتاجی سے آزاد کرتا ہے اور اسے ایک ایسی طاقت اور سکون دیتا ہے جو کہیں اور مل ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کے لیے تمام نبیوں نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ تو بات شروع ہوتی ہے سب سے پہلے اور سب سے اہم حکم سے۔ اللہ نے انسان کو جو پہلا حکم دیا وہ آخر تھا کیا، اور کیوں وہ حکم باقی تمام چیزوں کی بنیاد ہے؟ یہ حکم اصل میں اسی ڈائریکٹ لائن کی حفاظت کے لیے ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، جسے شرک کہتے ہیں، اسلام میں سب سے بڑا گناہ اسی لیے ہے کیونکہ یہ اس صاف اور سیدھی لائن پر شور ڈالنے جیسا ہے۔ یہ اس تعلق کی بنیاد کو ہی کمزور کر دیتا ہے جو بنانے والے اور بننے والے کے درمیان ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، اور سچ پوچھیں تو اکثر لوگ یہیں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں۔ تو چلیں مدد مانگنے کی دو قسموں کے بیچ کا فرق بالکل صاف کرتے ہیں۔ اور یہ سوال بالکل جائز ہے۔ بھئی اگر مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ گاڑی خراب ہو تو میکینک کو کیوں بلاتے ہیں؟ کیا یہ بھی توحید کے خلاف ہے؟ نہیں۔ اس کا جواب اس فرق میں چھپا ہے کہ مدد کس قسم کی مانگی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے ہمارا یقین کیا ہے۔ دیکھیں، فرق بہت سیدھا سا ہے۔ ایک ہے دنیاوی مدد، مطلب اس دنیا کے اصولوں کے تحت کسی سے ہیلپ لینا، جیسے ڈاکٹر سے علاج کروانا۔ یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو استعمال کرنا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ ضروری ہے۔ لیکن دوسری قسم ہے غیبی مدد کی۔ یہ ماننا کہ کوئی انسان جو یہاں موجود نہیں یا وفات پا چکا ہے، وہ ہزاروں میل دور سے ہماری پکار سن سکتا ہے اور غیب سے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ یہ وہ پاور ہے جو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ بس یہی وہ لائن ہے جسے کراس نہیں کرنا۔ تو چلیں ذرا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ دین براہ راست سیکھا وہ اس بات کو کیسے سمجھتے تھے، قرآن کیا کہتا ہے، اور نبی کے ساتھیوں کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے۔ قرآن نا ایک بڑا زبردست سوال پوچھتا ہے، ایک ایسا سوال جو سیدھا دل پر لگتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ جب کوئی بے بس، کوئی پریشان حال اسے پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی سنتا ہے اور اس کی مصیبت دور کرتا ہے؟ ذرا سوچیں، جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اندر سے آواز کس کو آتی ہے؟ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ اصلی سہارا صرف ایک ہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، جب کوئی یہ سوچتا ہے کہ کوئی اور بھی اللہ کے علاوہ غیب سے اس کی پکار سن سکتا ہے اور اس کی مدد کر سکتا ہے، تو وہ اصل میں اسے اللہ والی پاور دے رہا ہوتا ہے۔ اور کسی کو اللہ کی صفات میں حصہ دار بنانا ہی تو عبادت کی ایک شکل ہے، اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اس کی کچھ عملی مثالیں دیکھیں، وہ بھی صحابہ کی زندگی سے۔ ایک دفعہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو خلیفہ وقت حضرت عمر نے کیا کیا؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گئے؟ نہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ چچا حضرت عباس سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ ایک اور واقعہ دیکھیں، جب 70 صحابہ کو شہید کیا جا رہا تھا، انہوں نے اپنی آخری دعا میں کیا کہا؟ اے اللہ، ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر پہنچا دے۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ وہ خبر پہنچائے، انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا۔ ان کا عقیدہ بالکل صاف تھا۔ اور حضرت علی نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، وہ تو اس براہ راست تعلق کی خوبصورتی کو بالکل کھول کر رکھ دیتی ہے۔ سوچیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، اس نے اپنے اور تمہارے بیچ کوئی دروازے والا، کوئی گارڈ نہیں رکھا، اس نے تمہیں مانگنے کی اجازت دی ہے اور جواب دینے کی گارنٹی بھی دی ہے۔ اس سے بڑا یقین اور کیا ہو سکتا ہے بھلا؟
اب آتے ہیں ایک ایسی مثال پر جسے قرآن نے سمجھے ایک فائنل آرگیومنٹ کے طور پر پیش کیا ہے۔ ایک ایسی مثال کہ اگر یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے پیغمبر پر فٹ بیٹھتی ہے تو پھر کسی اور کی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، قرآن بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بیماروں کو ٹھیک کیا، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کیا۔ لیکن ہر معجزے کے ساتھ قرآن ایک بات ضرور کہتا ہے، بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے۔ یہ ان کی اپنی ذاتی پاور نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی نشانی تھی۔ یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اتنے بڑے معجزات، اتنی عظمت، اس سب کے بعد قرآن ایک بہت ہی سادہ سی بات بتاتا ہے کہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ بس اتنی سی بات۔ مطلب یہ کہ وہ بھی زندہ رہنے کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے محتاج تھے۔ اور یہیں پر قرآن ایک بڑا منطقی سوال سامنے رکھتا ہے کہ بھئی جو ہستی خود زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی محتاج ہو، وہ کسی دوسرے کی مشکلیں کیسے دور کر سکتی ہے؟ جو خود ضرورت مند ہو، وہ دوسروں کی ضرورتیں کیسے پوری کر سکتا ہے؟ اور بس یہ بات یہاں پر کلوز ہو جاتی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر، جن کو اللہ نے اتنے بڑے معجزات دیے، ان سے بھی براہ راست غیبی مدد نہیں مانگی جا سکتی، تو پھر کسی اور ولی، کسی بزرگ، کسی پیر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا جس کے آگے کچھ نہیں۔ تو اب تک ہم نے جو بھی بات کی وہ صرف یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا والی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، ایک بہت بڑی پاور ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈائریکٹ لائن ہے یہ ہمیں طاقت کیسے دیتی ہے۔ اس ڈائریکٹ کنیکشن کو انسانیت کا روحانی میگنا کارٹا بھی کہا جاتا ہے۔ سوچیں، جیسے میگنا کارٹا نے عام لوگوں کو بادشاہ کے سامنے حقوق دیے تھے، اسی طرح توحید ہر انسان کو بیچ کے تمام لوگوں سے آزاد کر کے سیدھا بادشاہوں کے بادشاہ سے بات کرنے کا حق دیتی ہے۔ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کتنے لوگ چاہیے؟ جواب ہے 0، 0۔ راستہ بالکل کلیئر ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہے، نہ کوئی فیس، نہ کوئی اپوائنٹمنٹ۔ اور یوں ہم گھوم پھر کر وہیں واپس آ گئے جہاں سے بات شروع کی تھی، اسی آیت پر۔ لیکن اب شاید یہ الفاظ ایک نیا اور زیادہ گہرا مطلب رکھتے ہیں۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دراصل روحانی آزادی کا ایک اعلان ہے۔ آخر میں بس ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر کائنات کے بادشاہ تک جو لائن ہے وہ ہمیشہ کھلی ہے، بالکل ڈائریکٹ ہے، اور وہ سننے کی گارنٹی بھی دیتا ہے، تو پھر وہ کیا چیز ہے جو ہمیں کال ملانے سے روک رہی ہے؟ لائن تو ہمیشہ کھلی ہے۔